السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 180 سپورٹس۔ پاور پالیٹکس میں اکثر سٹیک ہولڈر مارا جاتا ہے، چاہے پاکستان میں حکومتوں کا معاملہ ہو یا کھیلوں کی تنظیموں کی بات ہو۔ جہاں بھی پاور پالیٹکس ہوگی سٹیک ہولڈر مارا جائے گا۔ جیسے حکومتوں کی لڑائی میں عوام پستے ہیں، اسی طرح کرکٹ بورڈ میں جو لڑائی ہو رہی ہے پاور پالیٹکس کی، پاور کی، چیئرمین اپنا اپنا لانے کی، اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ ہے کرکٹ اور کرکٹر۔ پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پچھلے 4-5 سال میں کئی بار چیئرمین چینج ہو چکا اور 2-3 بار آئین چینج ہو چکا، اور اس سے بہت ہی زیادہ کرکٹ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور پہنچ بھی رہا ہے۔ پاکستان بڑے ملکوں میں کرکٹ کھیلنے والے واحد کنٹری ہے جس کا کوئی میکانزم نہیں ہے، جب چاہیں جو مرضی چاہیں کر لیں، ڈویژن کو ریجن بنا دیں، ریجن کو ساؤتھ پنجاب بنا دیں، سینٹرل پنجاب بنا دیں، صوبائی کرکٹ لے آئیں یا ادارے لے آئیں، اداروں کو ختم کر دیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو ہمیں ہر پل بتاتے رہتے ہیں کہ ان سے زیادہ پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کی شکل میں ہو، جمہوریت کی شکل میں ہو یا آمریت کی شکل ہو۔ تو اب یہی لوگ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے، پی آئی اے آج رینگ کر چل رہا ہے، ریلوے کا برا حال ہے، وابڈا کا حال آپ دیکھ لیں، اور بھی جتنے ادارے ہیں وہ مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو مثال بنا کے پیش کیا جا سکے یا دنیا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جا سکے۔ تو معاملہ اس کا کیا ہے؟ وہی پاور پالیٹکس۔ وہی بھی جو بھی پالیٹکس میں آتا ہے، پاور میں آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسٹیل مل کا چیئرمین، سی او، پریزیڈنٹ یا جو پی آئی اے ہے اس کا چیئرمین یا کوئی اور ادارے ہیں وہ ہمارا ہونا چاہیے، وہ ہمارے کہنے پہ کام کرے، اور نتیجہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اداروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نجم سیٹھی جس طرح آئے تھے کرکٹ بورڈ میں اسی طرح ان کو جانا پڑا، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا کیا بنے گا جو ہار لے کے آئے تھے وہاں پہ نجم سیٹھی کو پہنانے کے لیے۔ کیا وہ اب آنے والے چیئرمین کو بھی ہار پہنائیں گے؟ یہ وہ ہار پہنانے والے اصل میں وہ جو لوگ ہیں جو سب سے زیادہ برباد ہوتے ہیں، اصل سٹیک ہولڈر وہ ہیں، لیکن وہ اپنی بربادی کے اوپر خوشیاں منانے آتے ہیں اور آنے والے کو ہار پہناتے ہیں۔ اور اب ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہار پہنانے والے تھے وہ اب آنے والے چیئرمین کو، وہ ذکا اشرف ہوں یا مصطفیٰ رمدے ہوں، ان کو ہار پہنائیں گے۔ اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ چیئرمین بنانے کا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ چیئرمین وہ آتا ہے جو منتخب نہیں ہوتا، نامزد ہوتا ہے۔ اب جو منتخب لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ اداروں کی شکل میں ووٹر ہوتے ہیں، تو وہ ایک نامزد شخص کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی ریجن ہیں، 16 ریجن ہیں اور 4 آپ کے ہو گئے اداروں کے لوگ، اب یہ 20 لوگوں میں سے کوئی نامزد ہونا چاہیے چیئرمین شپ کے لیے، اور وہی لوگ جو ہیں یہ جو ریجنل صدور ہوں وہی ان کو ووٹ دیں اور انہی میں سے کوئی چیئرمین آئے، اور یہ روٹیشن پالیسی کے تحت ہو تو کرکٹ آپ کی بہت زیادہ بہتر ہوگی، اور جس ریجن کا چیئرمین بنے گا کم از کم اس ریجن میں ضرور ترقی ہوگی۔ اور اب دیکھیں کہ جس طرح یہ چیئرمین آ رہے ہیں ہمارے، کسی نہ کسی دن ایسا ہوگا کہ بھارت اٹھے گا اور آئی سی سی کو کہے گا کہ پاکستان کی کرکٹ میں پالیٹکس بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو بین کر دینا چاہیے۔ اور یہ مسالے بھی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی، فیفا فٹ بال کی جو فیڈریشن ہے، یا اس کے علاوہ آئی سی سی ہو یا اور بھی جو بڑی ٹینس فیڈریشن ہے، وہ سیاست کو کھیل سے الگ رکھنے پہ زور دیتی ہے، اور ان کے آئین میں یہ درج ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کھیلوں میں مداخلت نہیں ہو سکتی، نہ کسی حکومت کی، نہ کسی سیاست کی، اور نہ ہی کوئی پیرلل
متوازی فیڈریشن قائم ہو سکتی ہے. جہاں بھی 2 فیڈریشنیں بنے گی وہاں بین لگا دے گی جو بھی انٹرنیشنل فیڈریشن ہوگی. جیسے اگر فٹ بال کی 2 فیڈریشنیں بنی تو فیفا نے پاکستان پہ پابندی لگا دی اور نتیجے میں پاکستان کہ 3 سال تک کوئی انٹرنیشنل میچ ہی نہیں ہو سکا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کسی بھی دن بھارت کو، اگر بھارت پہلے ہی ہماری کرکٹ کا دشمن ہے اور ہم تو ہیں ہی ہیں اور بھارت بھی ہے، اور کسی دن بھارت نے یہ آئی سی سی کو کمپلیٹ کر دی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئی سی سی بھارت ہی آئی سی سی ہے. اور کسی دن ایسا بھی آپ کو سننے کا ملے گا کہ پاکستان میں جو چیئرمین شپ کا طریقہ کار ہے وہ سیاسی ہے، اس لیے پاکستان کو بین کر دینا چاہیے، پاکستان کو انٹرنیشنل کرکٹ کی پابندی لگا دینی چاہیے تب تک جب تک منتخب نمائندوں میں سے کوئی چیئرمین نہ ہو. تو یہ ایک چیز ہے الارمنگ جو فیوچر میں، نیئر فیوچر میں پاکستان کے ساتھ مشکلات پیش کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے جاتے جاتے جو گورننگ مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں 4 ریجن چینج کر دیے. پہلے انہوں نے اس میں رکھا تھا جب وہ ان کا خیال تھا کہ وہ خود منتخب ہوں گے تو انہوں نے تھوڑے سے وہ ریجن جو ہے وہ گورننگ بورڈ کے ممبر بنائے تھے جو تھوڑے پسماندہ ہیں کرکٹ کے لحاظ سے، اور ان میں ڈیرہ مراد جمالی تھا، لاڑکانہ تھا، آزاد کشمیر تھا اور بہاولپور تھا. لیکن راتوں رات جب ان کو پتہ چلا کہ وہ ہٹ رہے ہیں، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کو نامزد نہیں کیا جا رہا، تو انہوں نے اس میں پشاور، کراچی اور لاہور کو ڈال دیا. اور شاید وہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے خیال میں تھا کہ ذکا اشرف کو چیئرمین نہیں بننے دینا. اور ہو سکتا ہے یہ کمٹمنٹ وزیر اعظم کی سطح پہ بھی ہوئی ہو کہ پشاور کا جو ووٹ ہے اور جو لاہور کا ووٹ ہے اور اسی طرح جو شاید اسلام آباد ہے یا کوئی اور، ان کا بھی ووٹ جو ہے وہ مصطفیٰ رمدے کو جائے گا جب ووٹنگ ہوگی. اور اسی طرح جو وابڈا ہے، کے آر ایل ہے، وہ بھی وفاقی حکومتوں کے زیر اثر ہے، اور سوئی ناردرن گیس بھی اور سدرن گیس بھی. تو یہ بھی ان میں بھی وفاقی حکومتوں کا ہے عمل دخل. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن ہو تو ہو سکتا ہے ذکا اشرف کی جگہ مصطفیٰ رمدے جو ہے وہ چیئرمین بن جائے. تو یہ تو خیر وہ کر گئے، اس کے اوپر اب الگ سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ان کا طریقہ کار قانونی تھا یا غیر قانونی تھا. اور میرا خیال ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں نہیں آ رہا اور مینجمنٹ کمیٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، گورننگ بورڈ بن چکا ہے، تو اب یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو جو آنے والے چیئرمین ہوں گے ہو سکتا ہے وہ نوٹس لیں اور اسی گورننگ بورڈ کو برقرار رکھیں جس کی قانونی شکل ہے. اور دوسرا جو بھی چیئرمین آ رہا ہے وہ چاہے ذکا اشرف ہو یا مصطفیٰ رمدے جو کہ ان کو نامزد کیا ہے انہوں نے وزیر اعظم نے، ان میں سے سمجھ لیں کہ جو مصطفیٰ رمدے ہیں وہ نون لیگ کے ہیں اور ذکا اشرف جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے ہیں، وہ صدر زرداری صاحب کے نامزد کردہ ہیں، اور مصطفیٰ رمدے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ سرپرائز مل جائے کہ مصطفیٰ رمدے آگے چیئرمین بن جائیں کرکٹ بورڈ کے، کیونکہ 8 ووٹ میں سے 6 تو لگتا ہے کہ وہ لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کراچی والا ووٹ اور جو ہے ایک آدھ سوئی صدرن گیس ان کو ووٹ ڈال دے، ذکا اشرف کو باقی سارے ادھر کو ڈال دیں. تو لیکن اس میں الٹیمیٹلی کرکٹ کا نقصان ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ کو ابھی سپانسر مل رہے ہیں. آپ یقین جانیں، میں اپنے ویورز کو یہ بات بھی بتا دوں کہ پاکستان کہ کرکٹ واحد گیم ہے جس میں 1 روپیہ بھی پاکستان کی حکومت ان کو نہیں دیتی، نہ صوبائی حکومت نہ فیڈرل حکومت. یہ ٹوٹلی سارا آئی سی سی سے آتا ہے پیسہ اور خود جنریٹ کرتا ہے کرکٹ بورڈ سپانسر کے ذریعے، کیونکہ ایک پاپولر گیم ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی مستقبل میں، جس طرح یہ ہمارا رسا کشی چلتی رہتی ہے، پاور پالیٹکس ہو رہی ہے کرکٹ میں، تو یہاں بھی کسی دن اگر پابندی لگ گئی، آئی سی سی نے پابندی لگا دی سیاسی وجوہات کی بنا پر، جس طرح فیفا لگا چکا ہے ہماری فٹ بال فیڈریشن پر کہ یہاں سیاست ہوتی ہے، تو یقین جانے کہ یہ کرکٹ ہماری برباد ہو جائے گی اگر آئی سی سی سے پیسہ نہ ملے اور ہم خود اس کو جنریٹ اگر کرنے پڑے فنڈ اتنے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور پابندی اگر لگ جائے تو پھر آپ کے انٹرنیشنل میچز بھی نہیں ہو سکتے.
ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی لگ رہا ہو کہ میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں پابندی کی، لیکن یہ خارج از امکان نہیں ہے. کسی دن اگر بھارت نے یہ ٹھان لی کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے چیئرمین منتخب کرنے کا وہ درست نہیں ہے، تو پاکستان کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور کرکٹر کو بھی ہاکی کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تنخواہوں کی مد میں، دورے کرنے کی مد میں. اور آج ہاکی کے پاس نہ پیسے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت کر سکے، اور بہت سے ایونٹ میں ہم محروم رہ جاتے ہیں، ایون دین ورلڈ کپ تک میں بھی کوالیفائی نہیں کر پاتے. تو کرکٹ کا بھی کہیں یہ پاور پالیٹکس کی گیم جو ہے یہ حال نہ کر دے. تو اس لیے اسٹیک ہولڈر کو چاہیے کہ اگلے چیئرمین کو ہار پہنانے کی بجائے وہ خود بھی بیٹھیں، کوئی خود اپنی بھی میٹنگ کریں اور آئین میں اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں کہ جو منتخب نمائندے ہیں ریجنل، اور ایون دین اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا بھی جو گورننگ بورڈ کا ممبر چیئرمین بنتا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ جو ایک اس کوریڈور سے آتے ہیں، پالیٹکس کے کوریڈور سے، یہ کرکٹ کے لیے کوئی خیر خواہ لوگ نہیں. اب بتائیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے کون سی کبھی زندگی میں کوئی کلب چلائی یا کوئی ٹیم چلائی یا کوئی انہوں نے کرکٹ میں بہت سارا وقت گزارا ایسا؟ تو وہ ایسا بندہ آگے کرکٹ کو برباد کرے گا. اور ہار پہنانے والوں کو بھی سلام ہے جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، یا پھر یہ چھوٹے لوگ ہیں یا انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ بھی تھوڑا سا آگے آئیں، اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں. آئین کی روح سے منتخب جو نمائندہ ہے اس کو آنا چاہیے. یہ ایک روایت ہے کہ وزیر اعظم نے 2 نامزد کر دیے، اس میں سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے یہ ہے اس نے بننا ہے جی چیئرمین، اور ووٹ دینے کے پابند ہوتے ہیں جو دوسرے گورننگ بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی کرکٹ کو بچانا ہے، ہمیں اپنی کرکٹ کو ان لوگوں سے بھی بچانا ہے، چاہے وہ انہوں نے لبادہ اڑا ہوا مسیحا کا مسیحا ہے نہیں ہے. وہ دیکھیں وزیر اعظم اپنی مرضی سے کرکٹر جس سے اس کا اچھا تعلق ہوتا ہے، جس نے وزیر اعظم کے لیے نیچے کوئی کام کیا ہوتا ہے اس کو لا کے وہ ہمارے اوپر چیئرمین بٹھا دیتے ہیں کرکٹ پہ. اور کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ جو اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں پالیٹکس آئے. اس کو بھی ہم آلودہ کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کی طرح، جس طرح ہم اپنی سیاست میں کرتے ہیں. جس کو مرضی چیئرمین بنا دیا، کوئی نادرا کا چیئرمین لگا دیا، جس کو مرضی اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا. اس کی اہلیت ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے لیے ٹھیک ہے وہ پاکستان کے ادارے دوسرے ہیں، وہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، یہ خود مختار ادارہ ہے کرکٹ، اور یہ آئی سی سی کے اوپر ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آج آئی سی سی اس پہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی پابندی لگا دے تو آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے ہمارے کرکٹر بھی اور کرکٹ بھی. تو خدا کے لیے ہمارے سٹیک ہولڈر بھی اس کے اوپر غور کریں اور مل بیٹھ کے کوئی لایا عمل کریں کہ چیئرمین مستقبل میں کس طرح آنا چاہیے. اور جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں یا اور جو طاقتور لوگ ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے کرکٹ کو بخش دیں. یہ ایک چیز واحد ایسی بچی ہے جو پورے ملک کو اکٹھا بھی رکھتی ہے اور پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ بھی ڈالتی ہے اور ایک اچھے خواب بھی سجانے میں مدد دیتی ہے نوجوانوں کے کہ وہ پاکستان ٹیم میں آئیں، نامور کرکٹر بنیں، روزی بھی کمائیں اور پاکستان کی خدمت بھی کریں. بہت شکریہ، دیکھتے رہیے 180 اسپورٹس. اللہ حافظ.